یہ تو وہ دعائیں ہو گئیں جو آپ کو یاد کرنی ہی ہے ہر حالت میں۔ کچھ دعائیں میں آپ کو بتا دوں جو آپ کو تیار کرنی ہے، اور یہ دعائیں وہ ہیں جن کا حدیث میں بھی ذکر ہے اور علماء نے بھی بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریکٹس تھی۔ جب آپ نے عمرہ کیا، حج کیا، تو یہ چیزیں آپ نے پڑھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جب جائیں تو سلام کیسے پیش کیا جائے گا۔ مصطفیٰ۔ السلام علیکم، میں طالب سبحانی ایک بار پھر اس نئی ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے حج کی تیاری کی۔ اب ظاہر ہے زیادہ دن نہیں رہ گئے، بہت کم وقت رہ گیا ہے، تو آپ کو حج کے لیے پریپریشن تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو تھوڑا سا آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ حج پر جانے سے پہلے آپ کا ایک ایک کنفیوژن جو آپ کے ذہن میں سوال ہے ان کو کلیئر کرتا چلوں، اور یہ سب چیزیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اور یہ چیزیں کہیں ملیں گی بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے کئی بار نوازا ہے تو وہ پریکٹیکلی میں نے محسوس کیا ہے کہ حاجیوں کو کہاں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اگر ان کو فائدہ ہوگا تو آپ کو دعائیں ملیں گی اور پھر مجھے بھی دعائیں مل جائیں گی۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ حج پر جانے سے پہلے ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہم کو تیار کرنی ہے۔ کچھ دعائیں میں آپ کو بتا دوں جو آپ کو تیار کرنی ہے، اور یہ دعائیں وہ ہیں جن کا حدیث میں بھی ذکر ہے اور علماء نے بھی بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریکٹس تھی۔ جب آپ نے عمرہ کیا، حج کیا، تو یہ چیزیں آپ نے پڑھیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو یاد کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اتنی بڑی رقم لگانے جا رہے ہیں تو آپ کو پھر حج بہت اچھے سے کرنا ہے۔ نمبر 1، آپ کو تیسرا کلمہ یاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نمبر 2، آپ کو چوتھا کلمہ یاد کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام۔ نمبر 3، ربنا آتنا فی الدنیا، پوری دعا یاد کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ نمبر 4، سورہ کافرون یاد کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ نمبر 5، سورہ اخلاص یاد کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تلبیہ یاد کرنا ہے۔ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے، اس میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے یہ آپ سیکھ کر جائیں، کیونکہ 99% ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے، تو جنازے کی نماز پراپر طریقے سے سیکھ کر جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جب جائیں تو سلام کیسے پیش کیا جائے گا اس کو آپ سیکھ کر جائیں۔ یہ تو وہ دعائیں ہو گئیں جو آپ کو یاد کرنی ہی ہے ہر حالت میں، یعنی کہ یہ ضروری ہے، کمپلسری دعائیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اب اس کے علاوہ کچھ دعائیں اور ہیں، آپ چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں، جیسے مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، احرام باندھتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، نفل طواف شروع کرتے وقت کیا نیت کرنی ہے، عمرہ کرتے وقت کیا نیت کرنی ہے، حج جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو کیا دعا کرنی ہے۔ تو یہ بھی ہے، ورنہ آپ یہ دعائیں اپنے دل سے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی یاد کرنے کا، لیکن اگر یاد کرنا ہے تو بہت اچھا ہے۔
دوسرا یہ رمضانوں میں تو نہیں لیکن عید کے بعد کم سے کم 2 یا 2.5 کلومیٹر آپ کو ٹہلنا پڑے گا اور پابندی سے ٹہلنا پڑے گا. اپنی حجنوں کو بھی ٹہلائیے, آپ بھی ٹہلیے, تاکہ آپ کے جسم کی جو مسلس ہیں وہ تیار ہو جائیں ان 15 کلومیٹر چلنے کے لیے. کیونکہ دیکھیے اگر آپ عزیزی میں بھی رہیں گے تب بھی آپ کو 10 سے 15 کلومیٹر چلنا ہی پڑے گا پر ڈے روزانہ, اور اگر آپ نے عمرہ کر لیا تو 17-18 کلومیٹر ہو گیا. تو 15 کلومیٹر ان ایوریج آپ کو روزانہ چلنا ہے. تو اس لیے آپ اپنے پیر کی مسلس کو تیار کر لیجئے تاکہ وہ پریکٹس میں آ جائیں چلنے کے. اور ہوائی چپل لے کر جائیے گا, اور چپل کمفرٹیبل ہونی چاہیے آپ کی, کیونکہ احرام کی حالت میں جو پیر کا جو پنجہ ہوتا ہے اس کے اوپر کی ہڈی کھلی ہونی چاہیے. اس لیے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہوائی چپل لے کر جائیں اور اس کو یہیں پہن کر دیکھ لیں کچھ دن, تاکہ وہ یوز ٹو ہو جائے آپ کے پیروں کے حساب سے, تاکہ وہاں جا کے آپ کو تکلیف نہ ہو. دوسرے, اگر آپ کو کوئی کرونک ڈیزیز ہے تو آپ اپنے چیک اپ کرواتے رہیے. شوگر ہے, ہائپر ٹینشن ہے, ہارٹ کی بیماری ہے یا اور کوئی کرونک ڈیزیز ہے تو آپ پراپر چیک اپ کرواتے رہیے, تاکہ جب وہاں آپ جائیں تو زیادہ آپ کو تکلیف نہ ہو. اور تمام اپنے ٹریٹمنٹ کارڈ ساتھ لے کر جائیں, اپنی دوائیں کم سے کم 40 دن کی ساتھ لے کر جائیں, اور جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں جانے سے پہلے اس کے 3 سیٹ کروائیں گے آپ. ایک پورا سیٹ اپنے گھر پر چھوڑ کر جائیں گے, ایک سیٹ اپنے لگیج میں رکھیں گے, ایک سیٹ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں گے, اور اوریجنل بھی اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں گے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کو جانے سے پہلے معلوم ہونے چاہیے, تیار ہونا چاہیے. تو آپ ان کی تیاری شروع کر دیے, کہ دعائیں تو آپ رمضان میں بھی یاد کر سکتے ہیں. اور دیکھیے ایسا ہے کہ یہ ہے دل کا معاملہ, یہ آپ کے اور آپ کے رب العزت کے بیچ کا معاملہ ہے. آپ کیسے عبادت کر رہے ہیں یہ اسی کو معلوم ہے. قبول کرنے والا بھی وہی ہے اور نہ قبول کرنے والا بھی وہی ہے. تو آپ اس مبارک سفر پر جا رہے ہیں, کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنی عبادتوں سے, اپنی دعاؤں سے اللہ کو راضی کر لیں, کیونکہ آپ کا جانے کا مین مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. شاپنگ کرنا یا کھانا کھانا یا گھومنا نہیں ہے آپ کا مقصد. آپ کا مقصد ہے اپنے رب کو راضی کرنا. اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, اس میں آپ کے تمام دعاؤں کو, عبادتوں کو اور آپ کے پورے سفر کو آسان کرے اور قبول فرما لے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے ساتھ جڑے رہیے. میں آپ کو آگے بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ویڈیو بنا کر بھیجتا رہوں گا, اپلوڈ کرتا رہوں گا, تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ کلیئر ہو سکیں. آج کے لیے اتنی ہی. اللہ آپ کا نگہبان. مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ